وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال الله تبارك وتعالى في محل آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والله يعصمك من الناس. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آدم في الجنة وأنا في صلب أبي آدم وركبت السفينة في صلب أبي نوح وتزقت في النار في صلب أبي إبراهيم. لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات تشرف الأرض لوجهه والسماء لرؤيته. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم إلى قصعتها. قال قائل يا رسول الله بل نحن حينئذ قليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا كثير وصاء كوصاء السيل لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال ما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. بركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. سارے بچے جوان بزرگ میرے نام مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين.
لائق عظیم و تقریم رونق مجالس علم و عرفان فخر اہل سنت زبدۃ الاماثل سند اللہ فاضل پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ شاکر صاحب خادم آستانہ عالیہ بورہ شریف لائق سب تعظیم و اکرام قاری قرآن عاشق نبی آخر الزمان علیہ تحیت و ثنا حضرت علامہ قاری ظفیر احمد چشتی صاحب برادر مکرم محصول المعاصر حضرت علامہ قاری عبدالرزاق ندیمی صاحب سالار قافلہ عشق و محبت لائق سب تعظیم و تکریم حضرت علامہ فیاض سلطانی صاحب حافظ آیات رب الرحمان قاری قرآن قاری افراز صاحب وارثان محراب و ممبر دیگر حضرات علماء اہل سنت ثنا خانان شیریں لسان محبان اہل بیت اطہار عشاق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قائدین محترم بزرگان دین نوجوان دوستو عزیز بچوں کنز الایمان یوتھ فورس سے جملہ غیور سنی بھائیوں مورخہ 10 ستمبر 2017 آپ حضرات کے علاقے کی جامع مسجد اویس ملتانی محلہ کمال آباد راول پنڈی بندہ ناچیز و خاکسار لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں برادر مکرم پیکر صدق و وفا مجسمہ اخلاص و محبت لائق سب تعظیم و تکریم حضرت علامہ مولانا قاری محمد جہانگیر چشتی صاحب کی محبت بری دعوت تھے آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے دعا کرو اللہ کریم سب کی بیٹھک حاضری قبول فرمائے قیامت دے دن جدوں اعمال دے ترکڑیاں اور ترازو لگ جان میرا اور تہاڈا نیکیاں دا پلڑا میرا مولا باری فرمائے پل صراط تو بجلی دی طرح گزرنا اللہ اس کی محفل کی صدقت صدقے نال نصیب فرمائے قیامت دے دن نیکاں اور پاکاں دی صف وچ مینوں اور تانوں کھڑا کرے اور حضور سرور کونین سانو پہچان کے سینے لاون اور اپنی معیت کی جنت لے جان اللہ کریم سانو وہ گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائے آپ حضرات جاگ کے بھگو گے تو میں بھی جاگ کی خطاب کروں گا میرا پہلا نہیں تیسرا خطاب صبح کلر سجدہ کے قریب ایک خطاب سی پھر مرتضیٰ صاحب کو پتہ ہے میں چکوال جانا سی 2.5 گھنٹے تک اتنے خطاب کیتا ہے بھون چکوال اور پھر میں اس موسم میں اور باوجود تھکاوٹ اور طبیعت کی ناسازی کے دل نہیں سی کرنا بھائی ہوں اس کے بعد بھی کوئی کمال تکاواں صرف کمال آباد والے کی کمال تکان تھوڑی دیر بس کیا دل نہیں سی کرتا لیکن بہرحال میں حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ قاری جہانگیر صاحب کو برکتاں دے آبادیاں دے انہیں محبت بری دعوت دیتی اور چند نوجوان بچے اور سامنے بیٹھے انہوں کی وساطت وال میں حاضر ہوا تو میں اپیل کرتا تو سب آئی ہوں کہ تصا جتنا پیار نال بہو گے نا میں انشاءاللہ العزیز زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا اتنے پیار نال چند گلاں اج دے عنوان کی مناسبت دے کر کے اجازت چاہوں گا میرے بھائی اور دوستو میں اکثر آنا ہونا کہ اساں سنیاں نہیں محفلاں بے ذوق لوگاں نال اجتماع نہیں ہونا دل آوے تے سبحان اللہ نہیں تے انا للہ اللہ ہی اللہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ سنی پاویں میلاد دی محفل وچ آواں یا 11ویں دی محفل وچ آواں عرس دی محفل ہوے یا فاتحہ درود دا جلسہ ہوے مہینہ محرم دا ہوے یا رمضان دا دیہاڑے شوال دے ہومن یا ذوالحج دے مسجد ہوے یا کسی گھر دا بیڑا ہوے بہار ہوے خزاں ہوے بندے 20 ہومن 4 ہومن سڑکوں آر ہومن پار ہومن جتھے بمن پتہ لگتا ہے نوکر بیٹھے کچھ بولو سبحان اللہ اب بولنا بندہ سونا لگتا ہے جیندے بول دے موئے کدے نہیں بولے تو میں آج قبرستان بھی طرح تقریر کرن آیا سرکار دیا غلامت خطاب کرن آیا تے خطیب صاحب نے گلا کیا مجھے چنگا نہیں لگا انہیں آخیا بھائی تھی چپ کر کے بیٹھے ہو بہرحال میرے کو جگان کے سارے ڈھنگ کے طریقے ہے انشاءاللہ العزیز ہوں میں تھوڑا جہا
تھانوں یہ عرض کرسا کہ جاگ کے بولو اگر ایک پا خون میرا سکیا تو چٹاکی چٹاکی میں تھوڑا بھی سکھا کے جا سا انشاءاللہ. پا خون میرا سڑیا چٹاکی چٹاکی تھوڑا بھی سڑ سی. ہاں چٹاڑی دو ہاتھ نال بجنی ایک ہاتھ نال نہیں بجنی. اللہ تمہوں آباد رکھے. بولو اس انداز میں بولو کہ خدا بھی راضی ہو گئے تو مصطفیٰ بھی راضی ہو. آباد رہو آباد رہو. حضور کی عظمت کے لیے وہی ہاتھ اٹھتے ہیں جنہیں خیرات مدینے والا مصطفیٰ دے. جنہوں کو خیرات نہ ملے انہوں نے ہاتھ حضور واسطے نہیں اٹھتے. اللہ تعالی اٹھتے ہاتھوں کسی دنیا دار کمینے کا سوال ہی نہ کرے. دشمنوں کی خوشی تو دعاؤں محفوظ رکھے. تھوڑے گھر دیا بنیاداں مضبوط ہون تے چھتا تے میرا مولا رحمتاں دا نزول فرما. نہیں لبن لگا جڑا دعا بھی دے سی تقریر بھی کر سی. جتنی دیر تقریر کر سا نال نال دعاواں بھی دے سا. اللہ تمہوں آواز رکھے جڑا بولے مدینے دا مسافر بنے. انہوں میرے نبی دا سچا عشق نصیب ہوے. 5 وقت دا نمازی بنے. ماں باپ دا تابعدار بنے. اپنے پیر و مرشد دا احترام کرن والا بنے. مسجد دا خادم بنے. قرآن دا قاری بنے تے مدینے دا زائر بنے تے خدا دے گھر دا حاجی بنے. جڑا بول دے میرے کو اور کوئی دعا نہیں. اللہ کو مرتے ٹائم کلمہ بولنا نصیب. ہن تانوں کہڑی چیز دی لوڑ؟ ہن بولو گے تے انشاءاللہ مزہ آئے. اللہ تانوں آواز رکھے عزت دے لے برکتاں دے لے. چند معلومات عرض کر دوں. میرے پورے قرآن اور حدیث 3 ایسیا ہستیاں ملیاں جنہ کی ناموس اور عزت کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی. انہوں نے 2 قابل قدر چیزاں تے ایک ہستی ہے. قابل قدر چیزاں میں کعبۃ اللہ ہے. دوئی چیز کلام اللہ ہے. ہستی وچ میں اور تسا جس نبی کا کلمہ پڑھیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. کعبے کی حرمت کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لئی تے قرآن کی حفاظت بھی رب سونے اپنے ذمہ لئیے. میرے اور تواڈے نبی کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لئیے. میرا ایمان ہے علماء بھی موجود کہ چھوڑو ببانگے دے دل کے بھی چوک دے ممبر رسول دے خانہ خدا بھی. میرا ایمان ہے ساری کائنات تے یہودی ساری کائنات تے عیسائی ساری کائنات تے ہندو ساری کائنات تے بدھ مت ساری کائنات تے صابی ساری کائنات تے مجوسی ساری کائنات تے کمیونسٹ ساری کائنات تے سوشلسٹ اگر مل جان اور ایک کاغذ لگن خدا کی عزت کی قسم ہے نہ کعبۃ اللہ کا کوئی بگاڑ سکتے نہ کلام اللہ کا بگاڑ سکتے نہ رسول اللہ کا بگاڑ سکتے. اس مسلک دے بزرگوں کا جذبہ اسی نوجوانوں کا جذبہ کرنا ہو. بولے ہو میں انشاءاللہ بڑا مزہ ہے میرے بھائی اور دوستوں. اور میرا ایمان ہے کہ نہ کعبۃ اللہ کا کچھ بگاڑ سکیں نہ کتاب اللہ کا کچھ بگاڑ سکیں نہ مدینے والے رسول اللہ کا کچھ بگاڑ سکیں. اور میرا ایمان ہے کہ ساری کائنات اگر مل جائے قیامت تک انہاں تنہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور صرف یہی نہیں بڑے بڑے سام تے بہادر تے پہلوان. تسی میرے بھائی تھوڑی دیر پہلے بڑی خدمت صرف اس وجہ تو کرتے سب تھی یہ کم نہ اچھی سبحان اللہ.
میرے بھائی اور دوستوں اور بچے اور بزرگوں، چونکہ جگہ تنگ ہے، میں معذرت چاہنا میرے بھائی بھی گستاخی نہ ہوئے، جگہ چونکہ تنگ ہے تھوڑے بعض بندے کو الرجی ہوتی ہے معاملات اس طرح کے تشریف ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انہاں تنہاں کا کچھ نہیں بگاڑیا جا سکتا۔ بڑے بڑے پہلوان دنیا پہ آئے، انہیں بڑا بڑا دل آیا، مائی نے لال زور لا کے تھک رہے، کعبۃ اللہ بھی قائم ہے، کتاب اللہ بھی قائم ہے، رسول اللہ کی عزت بھی قائم ہے۔ ہر سو صلی اللہ کے نغمے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، دونوں جہاں میں آپ کے چرچے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ پھر ادبوں سے کہہ دو کہ کچھ باز رہے گستاخی سے، نام رسول پہ کٹنے والے کل بھی تھے۔ چونکہ میزبانہ نے میرے فرمایا آج ناموس رسالت کی گل تو میں انشاءاللہ العزیز ناموس رسالت کی چند گلاں جہاں میرے علم کے مطابق وہ عرض کراں گا۔ ہاں، تاریخ گواہ ہے کہ جدوں ہاتھیاں نے آ کے ابرا نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیتا تے اللہ نے ابابیل بھی پیدا فرمایا۔ تے جدوں سلمان تاثیر دے تے راجپال کے کتے کے ملعون پیدا ہوئے، اللہ نے علم دین تے ممتاز قادری کے جڑے بھی کھڑے تھے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، راجپال اور سلمان تاثیر کے مقابلے میں میرے رب نے ممتاز اور علم الدین جیسے جوان پیدا کیے، اور جب محرفین قرآن آئے تو ادھر عثمان ابن عفان عثمان کی گل پتہ کیوں کی تھی؟ کیونکہ آج کے دن حضرت عثمان کا یوم شہادت، کچھ بولو سبحان اللہ۔ جنہوں نے صحابہ کا ذکر اچھا نہ لگے انگلیاں کان میں چھپائے، کیونکہ جو روشنی کے امیر ٹھہرے، ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خدا نہیں ہے، ہم پہاڑوں کو مانتے ہیں، ہمارے دامن پنجن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو عثمان کی شہادت یہ سنیا دی محفل اچھی سبحان اللہ بول، صحابہ کے منع والے دی محفل، سامعین بھی احتشام، محرفین قرآن کے مقابلے میں کامل الحیاء والایمان جامع القرآن حضرت عثمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جدوں ابرا لے کے آیا نا لشکر ہاتھیاں دا آیا تو مکے کے پڑوس میں انہیں آ کے اپنا پڑاؤ کیتا بھی میں مقام ابراہیم نو لے جاواں، حضرت اسود بھی لے جاواں، یہ لوکی کہتے چکر پہ لانے پھیرے پہ لانے، اتنے نہ ہوئے کعبہ میرے ملک ہوئے اتنے لوگ آمن حسد دا تے بغض دا مارے ابرا جدوں آیا نا ہاتھیاں دا بہت بڑا لشکر لے کے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں تھوڑی جی سر بھی لانا ہونا، ایڈا بے سرا بھی نہ تھی سمجھنے ہو سو مولوی صاحب سر کو نہیں بلاڑیا میں چکی پٹی جان کمیا ہاں جی میں سر لانا ہونا، میں اکثر آنا ہونا سننی ہوئے جس نے نبیاں نال بھی سر ہوئے تے ولیاں نال بھی سر ہوئے، سننی ہونا ہے جس نے صحابہ نال بھی سر ہوئے آدھے بیت نال بھی سر ہوئے، سننی بے سرا نہیں ہونا، میں سر لانا ہونا۔ ہوں پتہ نہیں تمہیں اچھی لگے میری سر یا نہیں، پر ایک بار سوال اللہ اچھی کرو اگلی گل کرنی، میں راضی ہوں تھوڑے، میں راضی ہوں، میں نے ہوں پتا چلے کمال آباد والے واقعی کمال رکھتے ہیں، یہاں کے کمال کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور مرتضی شاکر صاحب کہتے ہیں ایک باری کمال اتنے میں بھی دکھایا ہے، میں اسے مسجد کے مسلے سے قرآن مجید پورا سنایا ہے۔ ہاں ہوں اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو میرے دوستو، ابرا جدوں ہاتھیاں کا لشکر لے کے مکے آیا نا اور آ کے انہیں مکے کے قریب پڑاؤ کیتا، اپنے فوجیاں نو کیا جاؤ مال مویشی نپ کے لے آؤ، مکے والیاں دے نوکر کے نخرا کے فوجی چلے گئے اور مکے والیاں دے مال مویشی نپ کے لے آئے، انہوں نے اندر میرے اور تواڈے
آقا کریم دے دادا حضرت عبد المطلب دے اونٹ بھی سن جڑے ابرا دے فوجی نپ کے لے آئے سن. میرے بھائیوں میرے دوستو خادمان نے میرے آقا دے دادا کریم نو دسیا کہ فوجی ابرا دے آئے تے ساڈے اونٹ نپ کے لے گئے. اللہ دے نبی دے دادا کریم نے خونی دی دیگ لائی تے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا لے گئے تے کیڑی گھبراہٹ دی گل ہے میں چھڑا کے لے آؤں. اللہ دے نبی دے دادا کریم حضرت عبد المطلب نے خونی دی دیگ لائی تے ہولی ہولی چلدے ابرا دے کول جا کے پہنچ گئے. ابرا نے جو ہی ویکھیا تے فوجیاں نے آکھیا مکے دا وڈیرا پیاں قوم دا سردار پیاں کعبے دا متولی پیاں. ابرا کہندا کوئی گل نہیں اگر آندا تے پیا آوے. جدوں آپ تے نورانی چہرہ ابرا نے ویکھیا تے ابرا نے آکھیا بزرگو خیر ہوئے آؤ بن کے مغلکم ایلو کرسی تے ذرا کرسی تے بیٹھ جاؤ. حضرت سیدنا عبد المطلب نے فرمایا اے ابرا میں کرسی تے بیٹھنا آیا مینوں پتہ چلے میرے اونٹ میرے فوجی نپ کے لے آئے میں اپنے اونٹاں نوں چھڑانا آیا. ابرا اپنے فوجیاں نوں کہندا ہے اوے فوجیو بابیرا نے اونٹ چھوڑ دو. سبحان اللہ بولو اے بزرگاں نے اونٹ چھوڑ دو. انہاں آکھیا ٹھیک ہے جی اے سنے اے اٹھن سوس اے لے. حضرت عبد المطلب کھونی دی دیگ لا کے مہربانی تے شکریہ ادا کر کے ابرا دا چلن لگے. ابرا کہندا بابو جی آپ نے فرمایا جی کرا. ابرا کہندا میں سنیا ہوئے تسی کعبے دے متولی ہو اور میں یہ گل سنی ہے تسی قوم دے وڈیرے تے سردار ہو اور تہانوں پتہ ہے نا میں کیوں آیا. آپ نے فرمایا ہاں میں سنیا ہے تو کعبے نوں گرانا آیا ہے. ابرا کہندا جدوں میں تہانوں آندا ویکھیا میں دل وچ خیال کیتا بابا پیا ہوندا ہے کعبے دا متولی آ کے مینوں منت مارے گا کعبہ نہ گرا. لیکن تساں کعبے دی گل نہیں کوئی نہیں کی تسی اپنے اونٹ چھڑا کے تے مینوں مہربانی ادا کر کے پہ جاندے ہو تسی کعبے دی گل کرنے. آپ نے مسکرا کے فرمایا ابرا جڑا عبد المطلب دے اونٹ نہیں رکھ سکیا اللہ کا گھر چلے گرایا. جڑا تے تو ایڈا ہی ہے نا میرے اونٹ نہیں رکھ سکیا تو اللہ کا گھر کیویں گرائے گا. آپ نے دعا جملہ بولیا میرے کمال آباد کے بھائیوں تو ایک جمع فرمائیاں دی. آپ نے فرمایا ابرا اٹھ میرے سر میں اٹھا دا مالک سا تے تا چھڑا آیا جدا گھر لے گھر جائے گھر ہو جائے. اپنے ذمے لے ہولی ہولی چلتے اللہ دے نبی دے دادا گھر آئے اور حضرت آمنہ نے سر سے ہاتھ رکھیا. کون آمنہ میرے نبی کی ماں. کون آمنہ میرے آقا دی والدہ آمنہ. کون آمنہ میرے نبی دی والدہ آمنہ. آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا پیے ذرا چادر لے لینا کعبے جانا ہے. پیچھے پیچھے آمنہ اگے اگے حضرت عبد المطلب کعبے کے قریب پہنچے تے دیوار دے سائے نے حضرت عبد المطلب نے ایک ہاتھ آمنہ دے سر تے رکھیا دوسرا ہاتھ کعبے دی دہلیز تے رکھیا تے نظر آسمان وال اٹھا کے آکھیا مولا میرے مولا تو جاننا ہے نا میری باواں کمزور نہیں رہا میری کمر جھک گئی ہے میرے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی ہے میری اکھاں دی بینائی ہن نہیں چنگی میری کناں دی شرمائی کم نہیں کرنی میری زبان تے سکت آ گیا میرے قدموں دے اندر نور کراہٹ آ گئی ہے لیکن مولا مولا میں ایک ہاتھ تیرے گھر پہ رکھا ہوا ہے ایک ہاتھ میں اس خوش نصیب عورت کے سر سے رکھا ہے جن پیٹ کے اندر تو سونی جی امانت رکھی ہوئی ہے اور میں جاننا ہوں آمنہ دے بدن کے اندر کوئی عام بچہ نہیں بڑا خاص بچہ رب
ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بشارت ابراہیم نے سنایا، وہی بچے جہاں خوشخبریاں عیسیٰ نے سنایا. مولا مولا میں ہوں اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکتا، میں بڑھا بھی ہوں کمزور بھی ہوں، تو جان تیرا گھر جانے. میں تینوں واسطہ دینا اس بچے کا جڑا آمنہ دے بطن دے اندر تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. میرے کمال آباد کے بھائیو لا مکان چ آواز آئی سونے گھبرا نہیں، اپنے قبیلے نو لے خاندان نو لے اپنے بچے تے بالا نو لے تے سامنے پہاڑ کی چوٹی تے چڑھ جاؤ تے ویکھنا سی انہاں نال کرنے کیا. شاکر صاحب تمہارے شاکر بنا. آمین بولو پیار سے نا سبحان اللہ. چڑھ درا پہاڑ دے ویک سکے کرنے انال. ادھروں ابرا نے حکم دیتا چلو حملہ کرو. ابرا جس ہاتھی تے بیٹھا سی علماء نے اس ہاتھی کا نام لکھا ہے محمود. کہ اچھا بولو ایک بار پھر بولو. محمود تے ابرا آپ سوار سی. تھوڑی دیر محمود چلے آؤ. ابرا بھی بڑے مان نال محمود کی پشت بیٹھے. چند قدم محمود چلے آؤ. علماء نے لکھے تاریخ دیا کتابوں کے اندر محمود سجدے وچ پہ گیا. جدو ہاتھیوں نے اپنے سردار کو سجدہ کرتے دیکھے سارے ہاتھی محمود کے پیچھے سجدہ آور ہو گئے. ابرا نے ویکھیا جنہ ہاتھیوں کا مان لے کے اپنے ملک کو چلے سن وہ سارے دے نظر نہیں پہ آئے. سارے سجدہ پہ کرے. ابرا سوچی پہ گیا کہ حملہ کیویں کرانگے. اپنے لشکر کو کہندے ہاتھیاں کو چھوڑ دو تسی بغیر ہاتھیاں کو حملہ کر دو. لشکر والے نے گیا اگر ہاتھیاں کو بغیر حملے کا حکم پہ دینا ذرا آسمان والے پہ دیکھنا ایک ہو لشکر بھی پہ آ گئی. اللہ کئی وفال رکوں کو بھی اصحاب الفیل. علماء نے لکھا چھوٹیاں چھوٹیاں ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے انہوں کو 3 بم سن. ایک بم انہوں کی چونج کے اندر سی. ایک گرنیڈ انہوں کے سجے پنجے ایک گرنیڈ کھبے پنجے. ہر اللہ حالانکہ رب کی قدرت دیکھو جس نال اس کافر نے مرنا سی ہر گرنیڈ سے اس کافر کا نام لکھا. مانا کہ بندیال کے فضلاء اتنے بیٹھے پڑھے لکھے علماء اتنے بیٹھے. اللہ کریم فرماتا ہے الم ترى نہیں اگر تصا ایویں سبحان اللہ بول رہی ہے تو گڈی چلنی بڑی ہوتی ہے. اچھا بولو الم ترى مانا کہ میرے محبوبہ کیا تصا نہیں ویکھیا کئی بار کیویں فعلا کیتا ربک تواڈے رب نے باصحاب الفیل. کیتا یاد اس کو کرایا جاتا ہے جس کے سامنے واقع ہونا. میں اگر کسی بندے لال ماضی سے وقت گزاریا ہوئے جدو کمال آباد کسی ٹائم میں ملنا وا میں کہا بھائی جان یاد کرو جدو میں تسی منگلے پہ جانے سا اے منظر اپنی آنکھاں سڑک کے کنارے دیکھا سی. یاد انہوں کرایا جاتا ہے جڑا واقعہ کا اینی گواہ ہونا. اللہ کے قرآن کے جملے دستے ہیں کہ سزا دینے والا خدا سی ویکھن والا مصطفیٰ.
کفر دے نعرے ہونے ایک ہونا بس پورا نعرہ ایک کو بتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کعبے کی حفاظت کدے ذمہ مل کے بولو اچھا بولو کعبے کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھی آواز نال۔ اور کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ